السلام علیکم۔ آج کی کہانی مہوش صاحبہ کی ہے جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ آئیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہماری کافی بڑی جوائنٹ فیملی ہے اور میرے ہسبینڈ کا اپنا گھر پنڈی میں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے اپنے بزنس کا تھوڑا سا ایکسپینشن کیا تھا، اس کے چکر میں انہوں نے اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں اپنا نیو آفس کھولا تھا، اور روزانہ پنڈی سے اسلام آباد آنے میں ان کا بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا۔ انہیں اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے بہت ٹائم درکار تھا، کسی بھی وقت ان کی پریزنس چاہیے ہوتی تھی کسی نہ کسی طرح کی گائیڈنس کے لیے۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں موو کر جاتے ہیں، جب تک ان کا بزنس اسٹیبل نہیں ہو جاتا ہم لوگ وہیں پہ ہی رہیں گے۔ میری بیٹی کا اسکول بھی اسلام آباد میں ہی تھا۔ میرے 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی 8 سال کی ہے جبکہ بیٹا 5 سال کا ہے۔ میری بیٹی کا نام زہرا ہے اور بیٹے کا نام روحان ہے۔ زہرا اسکول جاتی ہے لیکن روحان کو بھی ہم نے ایڈمیشن نہیں کروایا ہے۔ بہرحال ہم نے وہیں قریب میں اچھا سا فلیٹ رینٹ پہ لیا اور ہم موو کر گئے۔ ان دنوں میری بیٹی کی ونٹر ویکیشنز چل رہی تھیں، تو زیادہ تر میرے ہسبینڈ کے گھر آنے کے بعد ہم لوگ گھومنے نکل جاتے تھے، اور جب گھر پہ ہوتے تھے تو ہمارے گھر کے قریب پارک تھا، میں زہرا اور روحان کو وہیں لے جاتی تھی۔ زہرا بہت باتونی ہے، بہت زیادہ سوال کرتی ہے اور بہت ہنس مکھ بچی ہے۔ زہرا اور روحان کی آپس میں دوستی بھی بہت اچھی ہے، دونوں کی جتنی زیادہ بنتی ہے اتنے ہی زیادہ جھگڑے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے فرینڈز بھی بہت سارے ہیں، پارک میں بھی جانے کی وجہ سے قریبی ان لوگوں کے اچھے خاصے فرینڈز بن گئے تھے۔ اچھا خاصا ٹائم ہم لوگوں کا گھومنے پھرنے میں گزر جاتا تھا۔ یوں ہی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور اسکول جانے کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ زہرا کو ہمیشہ سے پک اینڈ ڈراپ میں ہی دیتی رہی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ اپنے آفس کی وجہ سے اتنے بزی ہوتے ہیں اور ان کو بہت جلدی جانا ہوتا ہے۔ زہرا کا اسکول 8 o'clock پہ لگ جاتا تھا، تو ہم لوگ یہاں سے 7:30 بجے تقریباً نکل جاتے تھے، کیونکہ راستے میں اچھا خاصا ٹریفک تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے ایک ساتھ لے کے چلی جاتی تھی، کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا اپارٹمنٹ 3rd فلور پہ ہے اور نیچے آنے کے لیے ہم لوگ لفٹ یوز کرتے ہیں۔ پارکنگ سب کی گراؤنڈ فلور پہ ہے۔ ہماری بیڈ لک تھی کہ ہمیں پارکنگ کرنے کے لیے سب سے کارنر کا اسپاٹ ملا تھا، جہاں انٹرنس تھی وہاں پہ گارڈ بیٹھتا تھا، اور بالکل اندر جا کے جہاں پہ بلڈنگ کی بالکل بارڈر وال تھی ادھر پہ پہلے اسپاٹ پہ ہمیں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملی تھی۔ ہماری گاڑی کے برابر میں ایک دیوار سی تھی، اس کے پیچھے چھوٹا سا تنگ سا راستہ تھا، اور اس کے بعد بلڈنگ کی آخری وال تھی۔ بہرحال وہ اسپاٹ اتنا سنسان تھا کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ صبح میں تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جب مجھے زہرا کو چھوڑنے جانا ہوتا تھا، لیکن شام کے بعد میں بالکل بھی ڈرائیونگ کرنے نہیں نکلتی تھی۔ کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ میں اپنے ہسبینڈ سے ہی کہتی تھی، اس لیے کیونکہ مجھے ادھر اکیلے جانے میں کافی خوف محسوس ہوتا تھا۔ جہاں گارڈ بیٹھتا تھا وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، جہاں سے بلڈنگ کی سیکیورٹی مانیٹر کی جاتی تھی۔ زہرا کو اسکول سے چھوڑ کے آنے کے بعد میں کافی دیر بیٹھ کے روحان کو پڑھاتی تھی، کیونکہ مجھے اس کا نیکسٹ منتھ ایڈمیشن بھی کروانا تھا، تو میرا ٹائم آدھا اس کو پڑھانے میں گزرتا تھا، باقی میں کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی، اور پھر واپسی میں زہرا کو پک کرنے جانا ہوتا تھا۔ زہرا کو اسکول جاتے ہوئے تقریباً 2 weeks گزر چکے تھے۔ اس دن صبح میں جب زہرا کو چھوڑنے کے لیے اسکول جا رہی تھی، تو جیسے ہی پارکنگ لاٹ میں پہنچی مجھے یاد آیا کہ میں اپنا فون اوپر بھول آئی ہوں۔ زہرا کو میں نے نیچے ہی گارڈ کے پاس کھڑا کیا اور روحان کو لے کے اوپر گئی۔ جلدی سے میں اپنا فون لے کے نیچے واپس آئی تو دیکھا وہ تو گارڈ کے پاس نہیں کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ اندر ہی گئی ہے آپ کی گاڑی کے پاس۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا، بچی چھوٹی ہے مت چھوڑیے گا۔ بہرحال میں اس کو دیکھنے کے لیے اندر آئی۔ میں نے دیکھا زہرا وہیں پول کے پاس کھڑی ہے، اور میں نے گاڑی میں روحان کو بٹھایا اور اسے آواز دی۔ میں نے کہا بیٹا جلدی گاڑی میں آ کے بیٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ماما وہاں اتنا کیوٹ سا ڈاگی ہے، میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ جب میں آپ کو جگہ کھڑا کر کے گئی تھی تو آپ کو وہاں سے نہیں ہلنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے اسے جلدی سے آواز دی اور گاڑی میں بٹھا کے اسکول چھوڑنے چلی گئی۔ اگلے دن جب ہم اسکول کے لیے دوبارہ نیچے اترے، پھر میں نے دیکھا زہرا وہی حرکت کر رہی ہے، وہ وال کے پاس جا کے اور کسی سے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میں اسے آواز دینے لگی تو کہتی ہے ماما ڈاگی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔
اس دفعہ ڈرتے ڈرتے میں نے جا کے دیکھا کس ڈاگی کے ساتھ یہ جا کے کھیلتی ہے۔ میں وہاں گئی تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا بیٹا زارا کہاں گیا ڈاگی؟ کہہ رہی ہے ماما یہیں تھا، ابھی آپ آئی ہیں تو وہ پیچھے سے بھاگ گیا۔ میں نے کہا اچھا چلو جلدی سے گاڑی میں آ کے بیٹھو، اور بس پھر میں اس کو اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ اب زارا نے عادت بنا لی تھی، تقریباً 3-4 دن تک یہی روٹین رہی کہ وہ جب نیچے آتی تھی سب سے پہلے جا کے وہاں کھڑی ہوتی تھی۔ جتنی دیر میں روحان کو گاڑی میں بٹھاتی سیٹل کرتی، اتنی دیر میں پھر اس کو آواز دیتی تو وہ بھاگ کے آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ اس دفعہ ویکینڈ پہ میرے ہسبینڈ ہم لوگوں کو گھمانے لے گئے۔ ہم لوگ اچھا خاصا گھوم کے بچوں کو پلے ایریا وغیرہ سے گھما کے واپس لائے۔ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے روحان کو گودی میں اٹھایا چونکہ وہ گاڑی میں ہی سو گیا تھا۔ اتنی دیر میں زارا گاڑی سے اتر کے وہیں بال کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے روحان کو بھی اٹھایا ہوا تھا اور سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں اسے۔ وہ جیسے ہی زارا کے پاس گئے تو دیکھا زارا عجیب و غریب طریقے سے وال کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس کے چہرے پہ باقاعدہ کسی چیز کے ایکسپریشنز ہیں، جیسے کسی کی بات بہت غور سے سن رہی ہو۔ اس کو ذرا سا بھی ہوش نہیں تھا کہ اسے ماما بابا آواز دے رہے ہیں۔ اس کی پوری توجہ دیوار پہ کسی چیز پہ تھی۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ نے اس کو جا کے ہلایا، وہ ایک دم ایسے ہوش میں آئی جیسے کسی بے ہوشی سے باہر واپس آئی ہو، اور اس نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے کہا بابا چلیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ وہ اوپر آ گئی، اور ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس بار ہم دونوں کافی پریشان ہو گئے۔ جب ہم لوگ اوپر آئے تو روحان کو لٹانے کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ زارا کے پاس جا کے اس کے بیڈ پہ بیٹھے اور اس سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے پوچھا میرا بیٹا آپ کس سے باتیں کر رہی تھی، کون تھا وہاں پہ؟ تو اس نے بتایا ماما وہاں پہ ایک گرل تھی، میں اسی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن جب بابا مجھے بلا رہے تھے اس کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا، یہ وہ اندر وال کے پاس تھی، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بابا کے آتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں کو اس کی جواب سے تسلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے سوچا شاید صحیح کہہ رہی ہوگی، ہماری نظر نہ پڑی ہو، مگر ہمارے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دعائیں وغیرہ پڑھائیں اور اس کو سلا دیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا اس کو 1-2 دن ریسٹ کروا لو، اسکول نہیں بھیجنا، تھوڑی طبیعت بہل جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے پھر اسکول بھیجنا۔ میں نے صبح اس کے اسکول میسج کر دیا اور اس کی 1-2 دن کی لیو لے لی۔ زارا اور روحان اپنے کمرے میں کھیل رہے تھے اور میں کھانا بنا رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے اچانک سے روحان کی رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کے کمرے میں گئی تو دیکھا روحان بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے اور بالکل کانپ رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا روحان کیا ہوا ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہو، اور زارا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا ماما زارا واش روم گئی تھی، ابھی تک باہر نہیں نکلی ہے۔ میں نے کہا تو تم کیوں ڈر رہی ہو، آپ کیوں چھپے ہوئے ہو نیچے؟ اس نے بتایا ماما گھر میں ایک گرل تھی اور اس کا عجیب سا فیس تھا، میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ لڑکی کا نام سن کے میں چونک گئی۔ میں نے کہا اللہ جانے یا تو زارا اس کو ڈرا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے باتھ روم جا کے چیک کیا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اب تو میرا خوف کے مارے برا حال تھا، میں ادھر ادھر بھاگ کے زارا زارا کر کے پورے گھر میں زارا کو ڈھونڈتی رہی، زارا مجھے کہیں نہ ملے۔ میرے گھر کے دروازے پہ جو لاکس لگے ہیں وہ اوپر بھی کنڈی ہے اور وہ ایسا لاک ہے کہ وہ میری بیٹی اور بیٹا کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اس لیے باہر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ گھر میں تو وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، باتھ روم کبرڈ سب دیکھ لی، پر زارا کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، انہوں نے کہا تم پریشان نہیں ہو، نیچے جا کے دیکھو۔ میں نے کہا وہ نیچے کیسے جا سکتی ہے، دروازہ بند ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر بھی احتیاطاً جا کے چیک کرو، نہیں تو گاڑی میں بیٹھو اور میں آتا ہوں، ہم جا کے کہیں دیکھتے ہیں باہر نکل کے، شاید کہیں قریب پارک میں چلی گئی ہو۔ ایسا بالکل ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے روحان کو لیا، گھر لاک کیا اور میں نیچے آئی۔ میں نے گارڈ سے بھی پوچھا، شاید انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا ہو، لیکن انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں آیا ہے، کیونکہ اگر کوئی باہر جائے گا تو گارڈ کو تو نظر آئے گا۔ میں نے سوچا کہ میں قریبی پارک جا کے چیک کرتی ہوں کہیں وہاں نہ چلی گئی ہو۔ میں نے روحان سے کہا اب چلو گاڑی کی طرف میں آتی ہوں۔ میں بھی گاڑی کی طرف گئی اور دیکھ کے میری پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ زارا وہیں دیوار کے سامنے کھڑی اور پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اس دفعہ میں نے جا کے اس کو ہلانے کے بجائے دیوار کے پیچھے جھانکا اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا بدستور دیوار کی طرف منہ کیے اللہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی اور باقاعدہ مسکرا رہی تھی جیسے کوئی اسے کچھ بتا رہا ہو۔
اس دفعہ میں خوف کے مارے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے زارا کو آوازیں دیں اور اس کے بعد جب اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا تو اس کا بالکل رنگ اڑا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اور روحان کو لے کے اوپر آ گئی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تم کیسے گئی تھی بیٹا، کیا ہوا؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شام تک میرے ہسبینڈ بھی گھر واپس آ گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب بہت پریشان کن صورتحال بن گئی تھی، کیونکہ زارا ہم دونوں کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، جیسے لگتا تھا اس کو کوئی چپ لگ گئی ہو۔ نہ وہ روحان سے بات کرتی، نہ مجھ سے بات کرتی، اور نہ میرے ہسبینڈ سے۔ ہم تینوں اس کو بلا بلا کے تھک گئے۔ اس نے نہ تو کچھ کھانا کھایا، بس وہ خاموشی سے ایک جگہ دیوار کو تکتی رہی۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ میں گاہے بگاہے زارا کے کمرے میں جا کے جھانکتی کہ شاید وہ اٹھے، شاید وہ مجھ سے کچھ کھانا مانگ لے، لیکن وہ بالکل نہیں اٹھی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں کافی دعائیں کرتی رہی اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی درمیان میں اچانک مجھے زور سے زارا کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کے اس کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ اپنا سر دیوار پہ مار رہی ہے اور زور زور سے مار رہی ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تو کہتی ہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میرا سر پھٹ جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بھاگ کے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور ان سے کہا اس کو ہم فوراً ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو اٹھا کے گود میں گاڑی میں لے جانے کے لیے نیچے آئے تو دیکھا زارا بھاگ کے اسی دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی ہے اور اس کا سارا سر درد غائب، اور وہ ہنستے ہنستے دیوار پہ دیکھ کے کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اب تو میں اور میرے ہسبینڈ پکا سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس لے جانے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں، ہمیں پہلے اس کو وہیں دکھانا ہوگا۔ جب ہم ہاسپٹل لے کے گئے اور اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تو وہ سب کچھ نارمل تھے۔ اس نے ایسے بیہیو کیا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ چاروں ناچار گھر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہم کسی طرح کوئی عالم ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا میں صبح ہی کسی عالم صاحب کا پتہ لگاتا ہوں، مسجد میں شاید امام صاحب کو پتہ ہوگا۔ وہ رات ہماری سب سے مشکل گزری تھی۔ جب سے زارا کی طبیعت خراب ہوئی تھی، روحان اس کے پاس سونے سے ڈرنے لگا تھا، اس لیے وہ ہمارے ہی روم میں سوتا تھا۔ زارا اپنے روم میں اکیلے سوتی تھی۔ زارا کو سلانے کے بعد میں روحان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کو سلا کے میں بھی نماز پڑھ کے سو گئی۔ میری کسی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو روحان جس سائڈ پہ لیٹا تھا، زارا بالکل اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تیز تیز ہل کے اس کے منہ کے پاس کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے زارا کو آواز دی زارا زارا، لیکن اس نے میری کسی بات پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہل ہل کے کچھ پڑھے جا رہی تھی۔ مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا۔ انہوں نے جا کے جیسے ہی زارا کو ہلایا تو دیکھا زارا کے ہاتھ میں چھری تھی۔ میرے ہسبینڈ نے بہت سنبھل کے اس کے ہاتھ سے چھری لی اور جیسے ہی اس کو ہلایا، اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھا جیسے وہ کسی بے ہوشی سے واپس آئی ہو۔ انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا تم اس ٹائم پہ کیا کر رہی تھی یہ، اور ہاتھ میں تمہارے نائف کیوں تھی؟ اس نے نہ تو کوئی جواب دیا بلکہ ایسے ظاہر کیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور وہ خاموشی سے جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی اور دوبارہ سو گئی۔ اب مجھے خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ مجھے رونا بھی بہت آ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا تم پریشان نہیں ہو، ہم صبح ہی کسی عامل صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اسے۔ میں نے جیسے تیسے اپنی آنکھیں بند کی۔ میری آنکھ کھلی تو تقریباً 4 بج رہے ہوں گے۔ میں نے کہا جا کے پہلے میں زارا کو چیک کرتی ہوں۔ اس کے کمرے میں گئی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ زارا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم، بستر سب کچھ چیک کر لیا، اس کے بیڈ کے نیچے، کبرڈ، ہر جگہ چیک کر لیا۔ میں نے گھر کا ہر کونا تلاش کر لیا۔ اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ بھی اٹھ چکے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے بغیر کچھ سوچے نیچے کی دوڑ لگا دی۔ وہ پارکنگ لاٹ پہنچے تو دیکھا زارا اسی دیوار کے پیچھے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ اب ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا اور اسی وقت ہم لوگ مسجد لے گئے۔ امام صاحب نے ہمیں ایک عالم صاحب کا پتہ بتایا اور ہم لوگ اس کو وہیں لے گئے۔ وہاں چاہتے ہی زارا نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں، لیکن عالم صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر بہت خطرناک آسیب ہیں اور اس کا علاج بر وقت سٹارٹ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہم سے تفصیل سے سب کچھ پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اور انہوں نے فوری طور پہ ہمیں ہمارا فلیٹ خالی کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ اس کے بعد تقریباً 6 مہینے زارا کا علاج ہوا اور آج الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ زارا کے بروقت علاج نے اس کی زندگی بچا لی۔